آج ہم ایک اہم موضوع پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے جو حالیہ بیانات سامنے آئے ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے پاس ایران، دفاع، سفارتکاری اور جارحات کی مذمت نامی دستاویز سے کچھ اقتباسات ہیں، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایران کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ کیا الزامات لگا رہے ہیں، اور مستقبل کے لیے ان کے ارادے کیا لگ رہے ہیں۔ جی بالکل، اور ان بیانات کا جو مرکزی خیال ہے وہ تو کافی واضح ہے۔ دستاویز کے مطابق ایران کا بہت صاف موقف ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ یوں سمجھے ان کی ساری بات چیت کا بنیادی نقطہ ہے۔ اچھا، تو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی یہ مرکزی الزام ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے دفاع کے حق میں اتنا زور دے رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ کسی قسم کی جوابی کارروائی کا اشارہ ہے؟ جی ہاں، دستاویز میں اس حق دفاع پر بہت زور دیا گیا ہے۔ وہ اسے اسرائیل کی طرف سے جو مبینہ جارحیت ہوئی اس کا ایک لازمی اور قانونی جواب سمجھتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے اقوام متحدہ چارٹر کے تحت ایک تسلیم شدہ حق بھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مفادات، سالمیت اور عوام کا دفاع وہ کریں گے۔ یہیں پر وہ سفارتکاری والا پہلو بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو مغربی ممالک، خاص کر امریکہ، ان پر سنگین الزامات ہیں، جیسے دستاویز میں ذکر ہے کہ اسرائیل کو جوہری تنصیبات پر حملے کی مبینہ گرین لائٹ دی گئی، جس سے سفارتکاری کو نقصان پہنچا۔ بالکل، یہ نقطہ اہم ہے۔ وزیر خارجہ نے دستاویز کے مطابق واضح کہا ہے کہ مغربی ممالک پر ان کا اعتماد وہ پہلے ہی کم تھا، اور ان واقعات نے اسے مزید ٹھیس پہنچائی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفارتکاری کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں ہوا۔ یہ تضاد سا لگتا ہے نا، ایک طرف شدید عدم اعتماد، دوسری طرف سفارتکاری کی گنجائش۔ کیا دستاویز میں اس کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے؟ شاید وہ عالمی سطح پر الگ تھلگ نہیں ہونا چاہتے، کہ شاید وہ عالم رائے عامہ کو اور ممکنہ بات چیت کے لیے ایک راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں، بھلے ہی جیسا آپ نے کہا ان کا بھروسہ اس پر کم ہو۔ خیر، اب آتے ہیں ان الزامات پر جو انہوں نے لگائے ہیں۔ ہاں، وہ الزامات کیا ہیں؟ مطلب کن ٹھوس خلاف ورزیوں کا ذکر ہے دستاویز میں؟ جی، کئی اہم الزامات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں انہیں براہ راست بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا، امریکہ پر الزام ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کا احترام نہیں کیا۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، وہ جوہری تنصیبات پر حملے کو صرف ایران پر حملہ نہیں سمجھ رہے، بلکہ اسے اقوام متحدہ کے چارٹر اور NPT یعنی جوہری عدم پھیلاؤ کے نظام پر بھی حملہ قرار دے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کے الفاظ میں امریکہ نے بہت بڑی ریڈ لائن عبور کی ہے۔ اور چوتھا، امریکہ پر سفارتکاری کو سبوتاج کرنے اور ایران کو دھوکہ دینے کا الزام ہے۔ یہ تو کافی سنگین الزامات ہیں۔ تو ان کے جواب میں ایران کا رد عمل کیا ہوگا؟ دفاع کے حوالے سے کیا کچھ کہا گیا ہے؟ اپنے دفاع کے عزم کا تو بار بار کہا گیا ہے، لیکن جب پوچھا گیا کہ جوابی کارروائی کی نوعیت کیا ہوگی تو دستاویز کے مطابق وزیر خارجہ نے بس اتنا کہا کہ مختلف قسم کے اختیارات دستیاب ہیں۔ تفصیلات نہیں بتائیں۔ لگتا ہے وہ اپنے اگلے قدم کو ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ اور NPT کے حوالے سے بھی مایوسی کا ذکر ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کیونکہ یہ ایران کے جوہری پروگرام کے وسیع تر تنازع سے جڑتی ہے۔ بالکل، ان کا موقف ہے کہ NPT معاہدہ ایران کے پرامن جوہری پروگرام کو تحفظ دینے میں ناکام رہا ہے، اور اندرونی طور پر دستاویز میں یہ دعویٰ ہے کہ ایرانی عوام اس معاملے میں حکومت کے ساتھ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اچھا، بین الاقوامی سطح پر ایران کیا چاہ رہا ہے؟ کیا دنیا سے یا اداروں سے کوئی اپیل کی گئی ہے؟ جی ہاں، دستاویز میں واضح طور پر عالمی برادری اور خاص طور سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس جارحیت کی مذمت کریں اور اسے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ایک بات پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ ایران، جو ایک غیر جوہری طاقت والا ملک ہے، اس پر حملہ ایسی حکومت نے کیا جس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، یعنی اسرائیل۔ اس کے علاوہ روس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ذکر ہے، اور صدر پیوٹن سے ملاقات کے منصوبے کا بھی، ترکی کی ثالثی کی کوششوں اور صدر ایردوان کے ساتھ جو نتیجہ خیز ملاقاتیں ہوئیں ان کا بھی حوالہ ہے۔
اور امریکہ کے اقدامات کے پیچھے ایران کیا محرکات دیکھ رہا ہے؟ ان کا اپنا تجزیہ کیا ہے اس صورتحال کا؟ دستاویز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کا تجزیہ یہ ہے کہ امریکہ کی مداخلت کا اصل مقصد دراصل صہیونی حکومت اور خاص طور پر وزیر اعظم نتن یاہو کو بچانا ہے۔ ایک جگہ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس نتن یاہو نامی اس فرد کے زیر اثر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے بیانات میں جاری حد کی سخت مذمت، سفارتی دھوکہ دہی کے سنگین الزامات، اپنے دفاع کے حق پر اصرار اور عالمی مداخلت کی ضرورت، یہ سب نکات نمایاں ہیں۔ مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ پر گہرا عدم اعتماد ہے، لیکن سفارتکاری کا دروازہ بھی مکمل طور پر بند نہیں کیا گیا۔ بالکل، اور یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہمارے سننے والے غور کر سکتے ہیں۔ ایران کے بیان کردہ شدید عدم اعتماد اور دوسری طرف سفارتکاری کا دروازہ کھلا رکھنے کا جو بظاہر تضاد ہے، اسے دیکھتے ہوئے آخر وہ کون سے اندرونی اور بیرونی عوامل ہوں گے جو ایران کے آئندہ کے لائحہ عمل اور یوں خطے کے مستقبل کے استحکام کا تعین کریں گے؟